الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم كما تحب وترضى میرے مولا تو امداد کر میرے پاک گھر کو آباد کر نہ تو دشمنوں کو شاد کر مجھے بندہ غم سے آزاد کر تیرے ہاتھ میں ہے آبرو اللہ جل جلالہ۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، آج ہمارا موضوع قرآن حکیم کی فضیلت اور اس کی خوبی کے اعتبار سے ہے۔ قرآن حکیم یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ایک ہی رات میں، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں ساری کی ساری اتار دی۔ وہ عزت کا گھر جہاں سارا قرآن اکٹھا نازل ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایک دو دو چار چار آیتیں، ایک سورت بقدر ضرورت و کفایت قرآن حکیم 23 سالہ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوتا رہا۔ اور یہ قرآن سب سے مقدس اور عظیم کتاب ہے، اور یہ کائنات کے سب سے عظیم رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ ظلم اور جہالت کی تاریکیوں میں یہ قرآن مینار نور ہے، اس نے روشنی پھیلا دی اور نور پیدا کر دیا۔ کوئی ایسا ذکر نہیں جو قرآن سے بڑھ کر اثر رکھتا ہو اور اس کا ثواب اس سے زیادہ موجود ہو۔ اس کے ہر حرف پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر حسد نہیں کیا جا سکتا، ویسے تو حسد منع ہے، لیکن فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات اور دن وہ قرآن حکیم کے ساتھ قائم ہے، ہر وقت اس کی تلاوت میں، اس کے غور و فکر میں، اور اس کے قانون کو قائم کرنے کی سوچ میں وہ مصروف عمل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ تم اپنی آواز کو قرآن کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کرو۔ اس لیے قرآن حکیم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت میں ڈال دیا، اس کو قرآن کے پڑھنے پر 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اور میں سب سے پہلی چیز اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھے جاتے ہیں، ایک ثواب الگ اور دوسرا الگ۔ اور میں دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی جو ہے برائیاں، 10 قسم کی برائیاں قرآن پڑھنے پر دور کر دی جاتی ہیں، اور تیسرا فرمایا جس نے قرآن کو بڑا آنکھ لگا کر اللہ اس کی آنکھ کی روشنی کو تیز کر دیتا ہے، اور چوتھا فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے پر دنیا میں اس آنکھ کو کوئی مصیبت نہیں آتی جس نے اپنی آنکھ کی بنیاد وہ قرآن حکیم پر رکھ لی۔ اس لیے اب ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن اس کی تلاوت کرنے والا جب حشر میں آئے گا، حشر میں ہر آدمی گھبراہٹ میں ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو حشر میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور اللہ کا قرآن حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا
مولا اس قرآن پڑھنے والے کو اس کا اکرام کیا جائے، اسے عزت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے۔ قرآن اس پر خوش نہیں ہوگا، پھر اللہ فرمائیں گے اسے کرامت کا ایک پورا لباس اور جوڑا پہنا دیا جائے۔ پھر قرآن کہے گا کہ مولا اس نے دنیا میں تیرا حق ادا کیا، اس لیے آج تو اس کے ساتھ مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دائمی رضا کا اعلان فرما دیں گے کہ اب میں ابد الآباد تک ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ راضی ہوں، تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت پر یہ نام مل جائے۔ اب قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں دین اور دنیا، سیاست اور معاشرت، تجارت اور حکومت، نکاح اور طلاق، صلح اور جنگ، اخلاقیات و معاملات، ہر قسم کی چیزوں کو اور مضامین کو اس میں جمع کر دیا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب چاہے وہ آسمانی بھی ہو اس میں اتنی تمام چیزوں کو جمع نہیں کیا۔ قرآن حکیم ایسی عظیم کتاب ہے جو لاکھوں لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی تلاوت جگہ جگہ آپ کو تراویح میں ملتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم، اس کتاب کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب نہیں جس کے اتنے حافظ مل جائیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جرمنی کے عیسائی پادریوں نے، انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے اپنی جو ان کی انجیل تھی، صرف یونانی زبان کی انجیل کو دنیا سے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے مطالعے کرنے کے بعد لکھا کہ 2 لاکھ اختلاف اس میں روایات کے موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا سے 42,000 قرآن جمع کیے۔ کئی نسلیں ان کی اس پر لگ گئیں، کئی سال لگائے اور تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد انہوں نے یہ اعتراف کیا اور مجبور ہوئے اعتراف کرنے پر کہ اس کتاب میں کتابت کی کوئی غلطی، لکھنے کے اعتبار سے کوئی آ گئی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اختلاف روایت ہمیں اس پوری کتاب میں پوری دنیا سے منگائے ہوئے قرآن حکیم کے 42,000 نسخوں میں نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستو، ماؤں بہنوں، یہ مہینہ مبارک آ رہا ہے۔ قرآن کھولیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے محبت کریں۔ انشاءاللہ جب گھر میں ماں باپ اور بڑے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو بچوں پر اثر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی قدر نصیب فرمائے اور اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ملک کو، پوری دنیا انسانیت کو سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔